السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے شوہر کے بیوی کو کیے گئے ہبہ کی قانونی حیثیت۔ ہبہ یعنی تحفہ سے مراد ایک شخص کا دوسرے کسی انسان کی طرف کسی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کا فوری اور بلا معاوضہ اور بلا عوض منتقل کرنا اور دوسرے شخص کا اس شے کو قبول کرنا۔ ہبہ کو اس وقت مکمل تصور کیا جاتا ہے جب تحفہ دینے والا مکمل طور پر اس جائیداد یا شے پر ملکیت کے اختیارات سے دستبردار ہو جائے۔ جب کبھی شوہر اپنی بیوی کے حق میں ہبہ کرے یا بیوی اپنے شوہر کے لیے کچھ ہبہ کرے یعنی گفٹ کرے تو اس صورت میں صرف اعلان ہی کافی ہوتا ہے۔ یعنی جو ہبہ کے 3 لوازمات ہوتے ہیں، آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، وہ میاں بیوی کے معاملے میں اپلائی نہیں ہوتے۔ اس میں صرف یہ اعلان ہی کافی ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو دے دیا ہے۔ اس کے لیے قبضے کی منتقلی ضروری شرط نہیں ہوتی۔ قانون کے مطابق ایسی چیز کا ہبہ جائز ہوگا جس پر مال یا قیمتی جائیداد کا اطلاق ہو سکے، بشرطیہ وہ شے اسلام کے مطابق حلال ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو ہبہ کیا کرو تاکہ تم میں باہم محبت پیدا ہو۔ یہاں ہم ہبہ کی ایک خاص قسم پر بات کریں گے جس میں شوہر بیوی کو بلا معاوضہ یا بلا عوض تحفہ دیتا ہے۔ ہبہ اور مہر میں بہت فرق ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تحائف دیتا ہے اور بعد ازاں خلا بیوی کے لیے بعد ازاں خلا بیوی سے وہ واپس نہیں مانگ سکتا، ہاں حق مہر وصول کیا جا سکتا ہے۔ خلا کی صورت میں جو مہر ہے وہ بیوی کو واپس کرنا ہوتا ہے، مگر تحائف واپس کرنا یہ نہ قانون میں لکھا ہے اور نہ ہی یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ اور عدالت بھی بیوی کو اس امر کا پابند کر سکتی ہے کہ وہ شوہر سے لیے گئے مہر کو واپس کرے، اس میں تحائف یا ہبہ شامل نہیں۔ یہاں پر ہم ایک عدالتی کیس ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر دعویٰ برائے تنسیخ نکاح، وصولی نفقہ اور واپسی جہیز، ٹرائل کورٹ نے دعویٰ ڈگری کر دیا۔ اپیلیٹ کورٹ نے مدعا علیہ کی اپیل نامنظور کر دی۔ جواز صرف مدعا علیہ کا بیان یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہ تھا کہ سامان جہیز اس کی جانب سے دی گئی رقم سے خریدا گیا۔ ڈاوری ریسٹرکشن ایکٹ اینڈ برائیڈل گفٹس کے 1976 کی دفعہ 5 کے تحت عورت مکمل طور پر سارے سامان جہیز اور تحائف کی مالکہ ہوتی ہے اور شوہر کو اس میں کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اس سے واپس لے سکے یا اس پر اپنا حق جما سکے۔ درخواست خارج کر دی گئی۔ 2011 میں یہ کیس لاہور میں رپورٹ ہوا تھا۔ ایک اور کیس کی بات کرتے ہیں کہ مدعا علیہ نے عذر لیا کہ چونکہ مدعیہ نے تنسیخ نکاح بربنائے خلا کی ڈگری لے لی، اس وجہ سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے مفادات یعنی جو تحائف جو وہ مدعا علیہ سے وصول کر چکی ہے واپس کرے۔ عدالت نے کہا کہ مدعیہ نے حق مہر کا دعویٰ خارج ہونے کے بعد مدعا علیہ کو حق مہر کی رقم واپس کر دی تھی۔ مدعا علیہ نے کبھی بھی دعویٰ تنسیخ نکاح یعنی جو اس نے دعویٰ تنسیخ نکاح کیا تھا اس کی ڈگری کو چیلنج نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی تنسیخ نکاح کے دعوے میں زرعی زمین جو بطور حق مہر بوقت نکاح دی گئی تھی کی واپسی کا دعویٰ کیا۔ مدعا علیہ بعد از وقت مطالبہ کر کے زرعی زمین لینے کا حق نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی کسی دعوے کے ذریعے حق مہر کے مطالبے کا حق رکھتا ہے۔ آئینی درخواست کو نامنظور کر دیا گیا۔ یہ بھی کیس 2011 میں لاہور میں رپورٹ ہوا تھا۔ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات کے مطابق اگر شوہر بیوی کو جائیداد ہبہ کرنے کے بعد اس کا کرایہ وصول کرتا رہتا ہے تو اس سے ہبہ ناجائز نہیں ہو جاتا۔ ایسی صورتوں میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ شوہر کرایہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ بیوی کی جانب سے وصول کر رہا تھا۔ اگر ہبہ نامہ میں یہ بیان ہوا کہ شوہر نے بیوی کو قبضہ دے دیا اور ہبہ نامہ بیوی کے حوالے کر دیا گیا اور وہ اس کے پاس ہے تو سرکاری کاغذات میں تبدیلی نام کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے حق میں بطور حق مہر مستقبل میں مؤثر ہونے والا ہبہ کر سکتا ہے۔ عدالت نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا کہ خاوند نے بیوی کو جو زیورات بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیے تھے وہ بیوی کو دیے گئے تحائف نہیں سمجھے جا سکتے اور نہ ہی بیوی کو وہ سارے تحائف خلا کے بدل میں واپس کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ خاوند بیوی کو ایسے دیے گئے زیورات جو اس نے بچوں کی خاطر دیے تھے بچوں کے بطور گارڈین دعویٰ واپس کر کے لے سکتا ہے۔ ہبہ کے مکمل ہونے کی کچھ لوازمات یا شرائط ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو ہبہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بینک میں رقم جمع کرائے اور اس کی رسید اپنی بیوی کے حوالے کرے اور کہے کہ وہ کچھ دیر بعد بینک جا کر کاغذات بیوی کے نام کرا دے گا اور رسید کے حاشیے پر ناقابل انتقال کے لفظ درج ہو اور پھر وہ فوت ہو جائے تو یہ ہبہ کامل نہیں ہے۔ ہبہ محبوب یعنی تحفہ وصول کرنے والے کے قبضے کرنے سے پہلے تو منسوخ ہو سکتا ہے، بعد میں نہیں۔
مگر چند ایسی استثنائی صورتیں ہیں جن میں قبضہ دینے کے بعد بھی ہبہ منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ انتقال بلا عوض ہوتا ہے، مگر یہ صرف چند صورتوں میں ہوتا ہے۔ اگر شوہر شادی کے بعد بیوی کو ہبہ کرے یا بیوی شوہر کو ہبہ کرے تو وہ منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ کیسز ہیں جس میں ایک دعویٰ تنسیخ نکاح بربنائے خلا میں سونے کے زیورات جو کہ نکاح نامے کے کالم نمبر 16 میں لکھے گئے تھے، اس کے بارے میں سوال اٹھا کہ کیا وہ قابل واپسی ہیں یا نہیں۔ ایسے زیورات ہبہ کے دائرے میں آتے ہیں اور خاوند کو قابل واپسی نہیں، کیونکہ وہ محبوب علیہ بیوی یعنی بیوی کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ یہ کیس 2010 میں رپورٹ ہوا تھا۔ اس میں یہ بات بہت ضروری ہے جاننا کہ شادی پر دیے گئے زیورات بیوی کی ملکیت ہوتے ہیں، اور اگر اس کو مہر کے خانے میں نہیں بھی لکھا گیا تو جو سسرال والوں کی طرف سے بیوی کو زیورات دیے جاتے ہیں وہ شوہر کی طرف سے بیوی کو ہبہ تسلیم ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور کیس میں ہوا تھا کہ اگر سونے کے زیورات کے بارے میں دولہا یہ تسلیم کر لے کہ وہ گفٹ یا ہبہ ہیں تو وہ شادی کے بدل کے طور پر نہیں لیے جا سکتے۔ مہر کی مد میں دیے گئے تحائف کو بذریعہ عدالت کی ڈگری کے وصول کیا جا سکتا ہے، مگر ہبہ کو نہیں۔ ترجیحی ہبہ دیا جا سکتا ہے، یہ بھی بات فیکٹ ہے۔ حق مہر خواہ ادا شد نہ بھی ہو، کسی بھی فائدے یا ہبہ کی صورت میں نہ ہوگا۔ اہل سنت کے نزدیک واہب کا حق کے تنسیخ اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے حق میں ڈگری صادر نہ ہو جائے، جبکہ شیعہ حضرات کے قانون کے مطابق ہبہ کی تنسیخ کے لیے اعلان کافی ہے، عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ محمدن لاء کے مطابق ہبہ کے 3 لوازم ہیں، جو پورے ہوں تو ہبہ کامل تصور ہوگا۔ پہلا جواز ہے کہ ہبہ کے متعلق واہب کا اظہار، دوسرا جواز ہے ہبہ وصول کرنے والے کی رضامندی، اور تیسرا جواز ہے قبضہ یعنی ہبہ کرنے والا ملکیت سے دستبردار ہو جائے اور قبضہ ہبہ وصول کرنے والے یعنی گفٹ لینے والے کو منتقل ہو جائے۔ ان شرائط کی تکمیل ہوگی تو ہبہ کامل تصور ہوگا۔ ایک عدالتی فیصلے کے مطابق ایک شوہر نے اپنی بیوی کو جائیداد ہبہ کر دی۔ بیوی تاریخ منتقلی سے اس جائیداد کی شریک مالک بن جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بیوی شوہر پر ہبہ شدہ جائیداد کے قبضے کے لیے دعویٰ کرے، استقراریہ نالش ہی کافی ہے۔ اکثر شوہر حضرات تنسیخ نکاح کے مقدموں کے دوران اپنی بیوی پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ سب زیورات، جائیداد اور اشیاء جو تحائف کی شکل میں بیوی کو دی جاتی ہے واپس طلب کرتے ہیں، تو عدالت ایسی کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ خلا کے بدلے صرف اور صرف عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی عدالت کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ طے کرے کہ کتنا حق مہر واپس کرنا ہے۔ شوہر کو با اعتماد شہادت کے ذریعے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کا مطالبہ جائز ہے۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ دیے گئے زیورات بیوی سے واپس مانگے۔ جزاک اللہ خیرہ۔